جی، تو ایک تو یہ والی کتاب ہے جو میں نے اپنے فولڈر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ انڈر گریجویٹ لیکچر سیریز ہے. تو یہ ایگزیکٹلی اس کا جو لیول ہے وہ وہی ہے جو کہ ہم اس کورس کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کورس فار انڈر گریجویٹ اسٹوڈنٹس. تو کچھ حصہ جو ہے جو ہمارے شروع کے لیکچرز ہیں وہ اس کتاب کے وہ بیس کر رہا ہے. دوسرا میں نے جیسے کہا کہ شین کیرول کی جو کتاب ہے جنرل ریلیٹیو اسپیس ٹائم ان جیومیٹری کا پہلا چیپٹر ہے, اس کے اوپر جو ہے وہ بیس کر رہا ہے. اس کا کانٹینٹس میں آپ کو بتا دوں جو ہم ویسے تو یہ سارے کانٹینٹس سے بہت اچھے ہیں. مطلب جو اس کا چیپٹر 1 ہے, دیکھیے ویسے دیکھا جائے تو چیپٹر 1, چیپٹر 2 اور چیپٹر 3 ہم نے ایک طریقے سے جو ہم نے پارٹیکل فزکس پڑھی تھی اس میں جو ہم نے ریلیٹیوٹی وغیرہ پڑھی تھی اس میں ہم نے یہ بیسکلی یہ فرسٹ 3 چیپٹرس کی جو نالج ہے وہ ایز سچ ہم نے کور کی ہوئی ہے. لیکن ان تینوں چیپٹرس میں کچھ ٹاپکس ایسے ہیں جو اس نے بہت ڈفرینٹ انداز میں لکھے ہیں, تو وہ میں چاہوں گا کہ وہ ہم اس میں سے کریں. باقی آپ ہم لوگ اس کے جو پہلے 3 چیپٹرز ہیں اس کو ہم جو ہے ہمیں کوئکلی گو تھرو کریں گے. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس میں سے اکثر چیزیں وہی ہیں کہ جو ہم نے پہلے سے کور کی ہوئی ہیں. تو آپ کو اس کے ایک دفعہ جب پہلے جو 3 چیپٹرز ہیں آپ اس کو ذرا پڑھ کے دیکھیے گا, آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم نے مطلب آلموسٹ ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر کور کی ہوئی ہیں جو ہم نے گرفت کی کتاب پڑھی تھی. لیکن کچھ چیزیں میں آپ کو پوائنٹ آؤٹ کروں گا, جیسے یہ 1.7 ٹاپک ہے پیج 14 پہ جیوڈیزک ایکویشنز. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھی. ہاں, جیوڈیزک ایکویشن ہم نے کلاسیکل میکینکس میں ہم نے دیکھی تھی اگر آپ کو یاد ہو, لیکن یہاں پہ جس طرح اس کو ڈرائیو کیا گیا ہے اور پھر اس میں سے کچھ انٹرسٹنگ چیزیں نکلیں گی تو وہ میں ضرور اس کو ایمفسائز کرنا چاہوں گا. اسی طرح یہ جو ٹرانسفارمیشنز لارنس ٹرانسفارمیشنز ہیں یہ ہم لوگوں نے پہلے دیکھی ہیں, لیکن میں آپ لوگوں کو چاہوں گا کہ ذرا سا ہم چونکہ ریلیٹیوٹی کی تھیوریز پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی بھی اور پھر اس کا جنرل ریلیٹیوٹی, تو ہمیں ذرا سا اسپیس ٹائم کے بارے میں ذرا سا اور کلیئرلی پتہ ہونا چاہیے. تو پچھلی دفعہ ہم نے صرف اور صرف لارنس ٹرانسفارمیشن جو پڑھی تھی وہ بنیادی طور پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ سو کالڈ روٹیشنز تھیں. اب کی دفعہ آپ کو مزید ایک طرح کی اور لارنس ٹرانسفارمیشن سامنے آئے گی جو کہ بوسٹ کہلاتی ہے, BOOST. تو وہ کیا چیز ہے اور اس کے ٹرانسفارمیشن میٹریسز کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا. وہ 2.3 کے اندر اس نے کور کیے ہیں, لیکن وہی والی بات ہے کچھ جگہوں پہ آ کے یہ تھوڑا سا اس نے اسکویز کر دیا یہ سوچ کے کہ یہ چیزیں لوگوں کو پتہ ہی ہوں گی آلموسٹ, جو جنرل ریلیٹیوٹی پڑھ رہے ہیں تو یہ چیزیں ہم نے اچھی طرح پڑھی ہوئی ہوں گی. تو میں آپ کو اس کے کچھ اپنے جو کیلکولیشنز ہیں جو اگین کچھ اس کے اوپر جو کچھ اس کے ریزلٹس ہیں وہ کور کر رہے ہوں گے, اور شین کیرول نے جس طریقے سے اس کو کور کیا ہے جو کہ بہت اچھا ہے, تو وہ میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ اسپیس ٹائم کی جو ڈائیگرامز ہیں وہ اسٹیٹک ریفرنس فریم کے لحاظ سے کیسے دکھتی ہیں, اور جب اگر کوئی ایک آبزرور ایک انیشل آبزرور جب موو کر رہا ہو تو وہاں پر اسپیس ٹائم جو ڈائیگرامز ہیں وہ کس طریقے سے چینج ہوتی ہیں. تو جو ڈائنامیکل کانسیپٹ ہے اسپیس ٹائم کا, ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ اگر آپ کو اسپیڈ آف لائٹ کو کانسٹنٹ رکھنا ہے تو اسپیس ٹائم ہیز ٹو بی چینج, وہ ریجڈ نہیں رہ سکتے. تو وہ جو کانسیپٹس ہیں وہ ذرا بہت انٹرسٹنگلی آپ کے سامنے آئیں گے, یعنی کہ جیومیٹری کیسے چینج ہو رہی ہے, کیونکہ یہ سارا کھیل جیومیٹریز کا ہے, سیمیٹریز اینڈ جیومیٹریز. تو وہ اگر آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوئی تو پھر آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آخر یہ جو ہم آگے بھی جا کے جنرل ریلیٹیوٹی میں جو سارا جیومیٹری اور سیمیٹریز کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں تو کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ جیومیٹریز چینج ہو رہی ہیں. اور اسی طرح یہ جو ریلیٹیوسٹک میکینکس ہے اس میں بیشتر چیزیں ہم لوگوں نے کی ہوئی ہیں, لیکن کچھ ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو میں آپ کو چاہوں گا کہ جو آپ لوگوں کے لیے تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں وہ ذرا سا ہم دیکھیں. جیسے کہ لیگرانجین فارملزم ہم نے کلاسیکل میکینکس میں کی تھی, اس کو تھوڑا سا ہمیں اس کے اندر ریلیٹیوسٹک
جو میکینکس اس کی فارم میں لے کر آنا پڑے گا اس کے ڈومین میں. اور پھر یہ جو انرجی مومنٹم ٹینزرز ہیں اور ہلکا سا ٹچ ہوگا یہ لیگرانجین فارمولیزم فار فیلڈز، یہ ہم اس کو جسٹ کلاسیکل یہ جو اسکیلر فیلڈز ہیں اس کے لیے ٹچ کریں گے. اور جو انرجی مومنٹم ٹینزر ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے جنرل ریلیٹیوٹی میں. تو اس کا کانسیپٹ ڈیولپ کرنے کے لیے جو کہ پہلے سے فزکس کے اندر موجود ہے، یہ کہاں سے نکل کے آتا ہے، کیسے ڈرائیو ہوتا ہے کسی بھی فیلڈ کے لیے، جو اس کے جنرل پروسیجر ہے وہ ہم دیکھ لیں گے. باقی تو پھر جس طرح کی بھی کبھی آپ آگے جا کے کسی طرح کی بھی آپ فیلڈس پڑھیں تو وہ آپ اس کے لیے انرجی مومنٹم ٹینزرز نکال سکتے ہیں. لیکن یہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ جنرل ریلیٹیوٹی میں آئنسٹائن فیلڈ ایکویشن پڑھیں گے، اس کی ایک طرف جیومیٹری ہے اور دوسری طرف سورس ہیں. سورس بیسیکلی انرجی مومنٹم ٹینزر ہے، تو وہ سمجھنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا کچھ پلان ہے، اور ہم آئندہ آنے والے کچھ جو لیکچرز کے اندر ہم اس طرح کی چیزیں کور کریں گے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے اسپیشل ریلیٹیوٹی کی وہ ساری چیزیں کور ہوں گی، اور پھر اسی میں آپ کو جو ویکٹرز ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں، کیسے ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے، ڈوئل ویکٹرز کیا ہیں، اور اسی طرح کے کانسیپٹ ہم ڈیولپ کریں گے. پھر ہم جو ریمینین جیومیٹری ہے، ابھی چیپٹر 4 ہمارے ابھی فی الحال اتنے کام کرنی ہے، لیکن ہے یہ بھی انٹرسٹنگ ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے الیکٹرو میگنیٹزم بھی 4 ڈائمینشن میں تھوڑا بہت ہم نے ٹچ کیا تھا. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، تھوڑی سی ہمت کرنی ہے. باقی ایگزیکٹلی اگر آپ نے وہاں چیزیں سمجھی گی تو چیپٹر 4 بھی کرنا آسان ہے. لیکن جو ہمارے اسپورٹس سے ریلیٹڈ ہے وہ 3 کے بعد 5 جو ہے ریمینین جیومیٹری، اس نے بھی بہت اچھے طریقے سے دیا ہوا ہے، لیکن اس نے اتنی تفصیلات تھوڑی بہت مطلب اتنی تفصیلات نہیں دی ہیں. تو کچھ چیزیں ہم یہاں سے کور کر رہے ہوں گے، اور آپ اس کو پڑھیے گا. اور دوسرا پھر میں آپ کو اگین شین کرول کی کچھ کی جو کتاب ہے اس پہ ہم چیزیں دیکھیں گے. اور پھر وہ جو میں نے جنرل ریلیٹیوٹی کی جو آپ کو کتاب آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس کی پوری کی، اس کو بھی آپ دیکھیے گا. تو کچھ کیلکولیشنس کی جو اسٹیپ جو کہیں اس میں مس ہیں وہ آپ کو پوری کے اندر جو مل جائیں گے. تو جو ہمارا آئیڈیا ہے وہ یہ کہ اس کے بعد ہم یہ چیپٹر 5 جو ہے سو ریمینین جیومیٹری، یہ ہم دیکھنا چاہیں گے کہ اس میں جب ہم کروڈ اسپیس ٹائم میں جب ہم آتے ہیں تو وہاں پر یہ جو کانسیپٹس ہیں ڈیریویٹیو لینے کے اور ویکٹرز وغیرہ کے ٹرانسفارمیشن کیسے چینج ہوتے ہیں. تو اس طرح یہ جنرل ریلیٹیوٹی ہے، آئنسٹائن گریوٹی، وہ دیکھیں گے. آئنسٹائن گریوٹی وغیرہ کے ایگزیکٹلی یہ چیزیں آپ کے ایس سچ کورس میں نہیں ہیں. اگر ہم یہ 6 تک دیکھ لیتے ہیں تو یہ چیزیں کافی حد تک کور ہو جائیں گی. اور پھر ہمارے پاس جو رہ جائے گا وہ اس کا ہے جو 11واں چیپٹر ہے کاسمالوجی کا. یہ ہمارے پاس چوائس ہے، اگین ہم کئی جگہوں سے کر سکتے ہیں. یہ پوری کی کتاب ہے، وہاں سے بھی کور ہو رہا ہے، اور اس میں بھی دیا ہوا ہے. تو اینی وے اگر آپ لوگ ہمت کریں اور چاہیں تو، لیکن اس کے لیے ہمیں 2 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک چیپٹر 8 آپ کریں، اور پھر اس کے بعد آپ اگر چاہیں تو بلیک ہولس پہ ہم ٹچ کر سکتے ہیں. 10واں چیپٹر ہے جو آج کل کی بہت زیادہ چیزیں ان ہیں. اینی وے یہ تو ہماری کافی کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ لیول پہ جا کے ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. بہرحال اگر وقت ہوا اور آپ نے چاہا تو ہم بلیک ہولس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں گے، بٹ ڈیفینیٹلی دیٹ نیڈز سم ٹائم اینڈ سم ہارڈ ورک. آلرائٹ، سو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں؟ جنرل ریلیٹیوٹی اینڈ کاسمالوجی سیمیٹریز. ہیلو، اوکے. دیکھیے جیسے کہ میں آپ کو اس سے پہلے بھی جو ہے میں آپ لوگوں سے کہتا رہا ہوں کہ سیمیٹریز جو ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ پلے کرتی ہیں اس کے اندر جب ہم فزکس پڑھتے ہیں یا نیچر کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. اور ہم آگے جا کے دیکھیں گے کہ جو بہت ساری جو وہ ہے ڈائنامکس ہے وہ سیمیٹریز کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں.
جس کی تھوڑی سی مثال ہم لوگوں نے کلاسیکل میکینکس کے اندر دیکھی ہے. آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہم کلاسیکل میکینکس پڑھ رہے تھے تو ہم لوگوں نے یہ بات پڑھی تھی کہ اسپیس ٹائم ہوموجینیس ہے ان پرنسپل, اور اس کی جو نشانی ہے, یعنی کہ ہم اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ واقعی میں یہ ہے ہمارا اسپیس جو ہے وہ ہے ہوموجینیس ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لینئر مومنٹم اگر کنزرو ہو, رائٹ, یعنی کہ اگر F ایکولس ٹو ڈی پی بائی ڈی ٹی جو ہوتا ہے یہ اگر زیرو ہے, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو مومنٹم ہے وہ کانسٹنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور کانسٹنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسپیس ہوموجینیس ہے, دیٹ از اٹ ہیز دا سیم پراپرٹیز ایٹ ایچ اینڈ ایوری پوائنٹ اینڈ دیر از نو پریفرڈ پوائنٹ ان دا یونیورس. لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہمارے آس پاس چیزیں موجود ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ زمین کے اپنے کمرے, جب آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں یا بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کا کمرہ ہے, اس میں 4 دیواریں ہیں. اچھا, 4 دیواروں پر اور وہ مختلف ہو سکتی ہیں. کسی دیوار کے اوپر گھڑی ہوگی, کسی کے آگے فار ایگزامپل الماری رکھی ہوگی, کسی کے آگے کچھ ہوگا, تو وہ جو ہوموجینٹی ہے وہ اس سے بریک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں, مطلب آپ کا شہر کراچی ہے, کراچی کی ایک طرف سمندر ہے, ایک طرف کچھ اور ہے, ایک طرف کچھ اور ہے, رائٹ. تو پھر جو ہماری اسپیس ہے اس کی جو ہوموجینٹی ہے وہ بریک ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن ہم یہاں پر جو ہوموجینٹی کی بات کر رہے ہیں وہ یونیورس کے لیول کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. مطلب ایک لمحے کے لیے اگر ہم ان تمام اسٹارس کو, گیلیکسیز کو ہٹا دیں تو دیر از نو پریفرڈ پوائنٹ, رائٹ. ہر پوائنٹ کے اوپر جو ہے وہ پراپرٹیز اسپیس کی ایک جیسی ہیں, اور یہ وجہ ہے کہ اسپیس کے جو ہمارے فزیکل لاز ہیں وہ ہر پوائنٹ کے اوپر سیم ہیں. اگر کہیں ہمیں تھوڑا سا فرق دکھ رہا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہ ایسی ایکسٹرا موجود ہے کہ جو اس جیومیٹری کو جو ہے وہ بریک کر رہی ہے. مثال کے طور پہ سورج ہے, سورج کی گریوٹی بہت زیادہ ہے, رائٹ, تو اس کی وجہ سے زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے, رائٹ. ادروائز دیر از نو ریزن کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گھومے, رائٹ. اسی طرح چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین کی جو گریوٹی ہے وہ مون کے مقابلے میں زیادہ ہے, تو اس وجہ سے جو چاند ہے وہ زمین کے گرد جو ہے وہ گھوم رہا ہے, اینڈ سو. اسی طرح ہماری اسپیس جو ہے وہ آئسوٹروپک ہے, اور ہمیں کلاسیکل میکینکس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر جو ہمارے پاس اینگولر وہ ہے ٹارک ہے, رائٹ, ٹارک اگر زیرو ہو جائے, یعنی کہ جو کہ ہم لکھ سکتے ہیں ڈی ایل بائی ٹی ٹی, رائٹ, یعنی کہ ریٹ آف چینج آف اینگولر مومنٹم وہ اگر زیرو ہو, یعنی کہ ٹارک لگنا بند ہو جائے, تو دیٹ ول امپلائی دیٹ کہ اینگولر مومنٹم از کانسٹنٹ, رائٹ. اینگولر مومنٹم جو ہے وہ بیسکلی کانسٹنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ڈائریکشن میں آپ اگر دیکھیں تو جو فزکس کی جو نیچر کی پراپرٹیز ہیں, یا جو آپ کہیں کہ فزکس کی پراپرٹیز ہیں, وہ سیم ہیں. دیر از نو پریفرڈ ڈائریکشن ان دا یونیورس, تمام ڈائریکشنز برابر ہیں. اور اگین اگر ہمیں فرق دکھ رہا ہے تو اس وجہ سے کہ کچھ ایکسٹرنل ایجنٹ ہیں جو وہ آئسوٹروپی بریک کر رہے ہیں. مطلب سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں ڈوبتا ہے, تو مشرق سے نکلتا ہے سورج یقینی طور پہ اس کے آئسوٹروپی کو بریک کر رہا ہے. ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ ایک پریفرڈ ڈائریکشن ہے جہاں سے سورج نکل رہا ہے. تو وہ چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے اب اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو تمام ڈائریکشن جو ہیں وہ سیم ہو جائیں گی, ایکولی امپورٹنٹ ہو جائیں گی. اور اس کا میتھمیٹیکل پروف جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ اگر ٹارک لگنا بند ہو جائے, رائٹ, اگر ٹارک لگنا بند ہو جائے یعنی کہ ٹارک زیرو ہو جائے تو اینگولر مومنٹم کانسٹنٹ ہو جائے گی. اسی طرح ہم نے چھوٹی کلاسز میں یعنی کلاسیکل میکینکس میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر فار ایگزامپل انرجی کنزرو ہو, ٹوٹل انرجی اگر کنزرو ہو تو ٹائم ہوموجینیس ہوگا. یا ہم نے یہ پروف کیا تھا, اگر آپ کو یاد ہو کلاسیکل میکینکس میں, کہ اگر وہاں اتفاق ہے کہ لیگرانجین میں بھی ہم اس کو بھی ایل سے ظاہر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ پارشل ایل بائی پارشل ٹی
از زیرو. سو وہ ہم لوگوں نے یہ بات آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پڑھی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو ٹوٹل انرجی ہے سسٹم کی، ہم نے باقاعدہ پروف کیا تھا کہ ٹی پلس وی جو ہے وہ بیسکلی کانسٹنٹ ہو جاتی ہے یا کنزرو ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انرجی کنزرو ہے تو ٹائم جو ہے وہ ہوموجینیس ہے، یا اگر ٹائم ہوموجینیس ہے تو انرجی کانسٹنٹ ہے. رائٹ. اب یہ اور بات ہے کہ یہ تھوڑا سا اس پہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ہم سسٹم کو کس طرح کر لے رہے ہیں. پوٹینشیل انرجی، پوٹینشیل جو ہے وہ ٹائم پہ تو ڈپینڈ نہیں کر رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ اگر انرجی کنزرو ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم ہوموجینیس ہے، دیٹ از ٹائم ہیز سیم پراپرٹیز ایٹ ایچ اینڈ ایوری انسٹنٹ، یعنی کہ ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے کے برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا کانسیپٹ ہے ہوموجینٹی کا. ٹھیک ہے. تو یہ بہت امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں، اور جو کہ ہمیں جسٹیفائی کرتے ہیں ہماری بہت ساری چیزوں کو، کہ جو ہم نارملی ہم جو اس کے اندر جب ہم فزکس پڑھ رہے ہوتے ہیں ہم ان کانسیپٹس کو ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب میں نے جیسے اکثر آپ سے کہا کہ اگر آپ کی گھڑی بند ہو جائے، آپ کا سیل اگر گھڑی کا خراب ہو جائے اور آپ دوبارہ سیل ڈالیں، آپ کسی ایکسپیریمنٹ میں آپ اگر آبزرویشن لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کو کیا معلوم ہے کہ آپ نے جو ابھی آبزرویشن جو لی تھی اس میں جو آپ 1 منٹ جس کو کہہ رہے تو آئندہ بھی 1 منٹ اسی 1 منٹ کے برابر ہو، وہ ہو سکتا ہے 2 منٹ کے برابر ہو، مطلب آپ کو کیا پتہ. تو آپ کے پاس جو جسٹیفیکیشنز ہیں وہ بیسکلی اس طرح کی کلاسیکل میکینکس کی ایکویشنز ہیں جو آپ کو بہت کلیئرلی بتا رہی ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہے. اگر انرجی کنزرو ہو رہی ہے تو یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ آپ کے پاس ٹائم جو ہے وہ ہوموجینیس ہے. اٹ ہیز the same properties that each and every instant of time has the same properties, same quantity ہے وہ. سوائے اس کے کہ آپ کو ایکسٹرا آرڈنری چیز کر رہے ہوں، مطلب جیسے اب ہم لارنس ٹرانسفارمیشنز کریں گے تو وہاں پہ چیزیں کیسے چینج ہو رہی ہیں وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا. اسی طرح اگر آپ کسی بلیک ہول کے پاس چلے جائیں تو وہاں پر ٹائم کا جو فلو ہے وہ ڈفرینٹ ہے. وہ اس کی وجہ یہ کہ اب وہ ہوموجینٹی نہیں رہی نا، ایک ایکسٹرا آرڈنری چیز آپ کے آگے ویسینٹی میں آ گئی ہے تو اس نے وہ ساری جیومیٹری چینج کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہم پڑھتے رہے ہیں. اب تھوڑا سا ہم یہ دیکھیں کہ ایون جو ہماری اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے وہ بھی بیسکلی اس میں بھی ہم کچھ سیمیٹریز کو ہی ہم ڈسکس کر رہے ہیں. پھر دفعہ یہ سیمیٹریز جو ہیں وہ اسپیس اور ٹائم کے علیحدہ نہیں ہیں، بلکہ اسپیس ٹائم کی جو ہے سیمیٹریز ہیں. ٹھیک ہے. اور جو ہماری اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے، ہم شروع میں بات کریں گے اسپیشل ریلیٹیوٹی اور پھر وہاں سے ہم جنرل ریلیٹیوٹی کی طرف جائیں گے. اس کا ایک بہت سمپل جو اسٹیٹمنٹ ہم اکثر پڑھتے ہیں وہ یہ ہے کہ the laws of physics should take the same form to all observer in the inertial frame. اور یہ کہ جو کانسٹنسی آف اسپیڈ آف لائٹ ہے، رائٹ، کہ the constancy of speed of light also dictates homogeneity and isotropy of space time. ٹھیک ہے. یعنی کہ ایک تو یہ کہ ہم یہ اسپیشل ریلیٹیوٹی ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ جو فزیکل لاز ہیں وہ تمام آبزرورس کے لیے سیم ہونے چاہیے، یا یہ کہیے کہ آپ اپنے فزیکل لاز کو چاہے کسی بھی انیشل ریفرنس فریم میں لکھیں تو ان کی فارم جو ہے وہ ہمیشہ سیم رہے گی. یعنی کہ اگر آپ ایک کسی ریفرنس فریم میں آپ اگر F=ma لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کسی دوسرے ریفرنس فریم میں آپ جائیں گے تو وہ ایگزیکٹلی یہ کوشچنس کی فارم جو ہے وہ سیم ہی رہے گی. بہت وہ جو فرق آئے گا وہ یہ فرق آئے گا کہ یہ پرائمز ہو جائیں گے، بٹ ان کی فارم ایگزیکٹلی جو ہے وہ سیم رہے گی. تو تمام آبزرورس کے لیے جو فزیکل لاز ہیں وہ بیسکلی جو ہے وہ سیم رہیں گے. ٹھیک ہے. فارم انویرینٹ ہے. اچھا، اب اس کا بہت اگر ہم ٹیکنیکل مطلب سمجھنے کی کوشش کریں کہ واٹ ڈو وی مین بائی دا لاز آف فزکس یا لاز آف نیچر آر دا سیم، ان کا مطلب کیا ہے؟
تو دیکھیے جب ہم اس کو ٹیکنیکلی بنیادوں پر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہم جو بنیادی طور پر ہم بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اف وی ٹیک دا ایکشن ایس، آپ جانتے ہیں کلاسیکل میکینکس میں ایکشن کیا چیز ہوتا ہے. بعض دفعہ ہم اس کو ایس سے ظاہر کرتے ہیں، بعض دفعہ ہم اس کو اے سے ظاہر کرتے ہیں. تو بیسکلی ایکشن جو ہوتا ہے وہ اگر آپ کو یاد ہو برابر ہوتا ہے لیگرانجین ٹائمز ڈی ٹی. ٹھیک ہے، یہ تھری ڈائمینشن میں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس کو 4 ڈائمینشن میں رکھیں تو پھر یہ تھوڑا سا چینج ہو جاتا ہے. وہاں ہمارے پاس لیگرانجین ڈینسٹی آ جاتی ہے اور پھر وہ D4 ایکس آ جائے گا. ٹھیک ہے، یہ لیگرانجین ہے اور یہ لیگرانجین ڈینسٹی ہے. رائٹ، یہ تھوڑا سا فرق ہے. ٹھیک، یہاں پر جو لیگرانجین ہے یہ مل کے آپ کو جو ایکشن ہے اس کے جو ڈائمینشنز ہیں وہ انرجی انٹو ٹائم کے ہم دیکھ سکتے ہیں. لیگرانجین از دی انرجی ان ڈی ٹی ٹائم ہے بیسکلی. تو ایکشن جو ہمارے پاس 3 ڈائمینشن میں جو ایکشن ہوتا ہے اس کے ڈائمینشن، اس کے جو فزیکل ڈائمینشن ہیں وہ انرجی انٹو ٹائم کے ہیں. لیکن یہاں پر ایکشن جو ہے 4 ڈائمینشن میں جو ایکشن ہے اس کے کوئی ڈائمینشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ لیگرانجین کے جو ڈائمینشن ہیں وہ انورس لینتھ کے ہیں، یعنی کہ میس کے ڈائمینشن ہوتے ہیں، انورس لینتھ کے ہوتے ہیں. اور یہاں پر آپ کے پاس 4 لینتھ ہیں وہ آپس میں کینسل ہو جاتی ہیں. یہ انورس لینتھ ہے اور یہ لینتھ ہے، یہ کینسل ہو کے ایکشن کو جو ہے وہ ڈائمینشن فری کر دیتے ہیں. یہ تھوڑا سا فرق یاد رکھیے گا. یہ 3D ہے، دس از 3 ڈائمینشن ایکشن ہے، اور یہ ہمارے پاس 4 ڈائمینشن ایکشن ہے. تو یہاں پر ایکشن جو ہے وہ ڈائمینشن فری ہے. یہاں پر جو ایس کے جو ڈائمینشن ہے وہ بیسکلی انرجی انٹو ٹائم کے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یاد رکھیے گا، فرق ہے. بہرحال تو بتانے کا مقصد یہ کہ جو ایکشن ہے جو ہماری جو تھیوری کے فنڈامنٹل کو ظاہر کرتا ہے وہ انویرینٹ ہونا چاہیے. کیا مطلب ہے اس کے انویرینٹ ہونے کا؟ کہ آپ کے پاس ایس ہے، جو کسی ایک ریفرنس فریم میں آپ نے ایکشن لکھا تو کسی دوسرے ریفرنس فریم میں وہ سمپل ایس پرائم ہو گیا. رائٹ، اور آپ کی مطلب جب بھی ایسا ہوگا کہ ایس جس ایس پرائم ہو انویرینٹ رہے تو پھر آپ کی ایکویشن آف موشن جو ہیں وہ کوویرینٹ ہو جاتی ہیں. تو یہ تھوڑا سا فرق یاد رکھیے گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ انویرینس کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ ایس جس ایس پرائم میں چلا گیا. ٹھیک ہے، اور کوویرینٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ایکویشن آف موشن ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ایکشن پرنسپل سے جو آئلر لیگرانج ایکویشن کی ہم نے ڈرائیو کی تھی، آپ کو یاد ہوگا وہ پارشل ایل بائی پارشل ٹی، رائٹ، اور مائنس ڈی بائی ڈی ٹی آف پارشل ایل بائی پارشل کیا تھی یہاں پہ کیو ڈاٹ تھی، یہ یہاں پہ کیو آنا چاہیے، پارشل ایل بائی پارشل کیو اور یہ کیو ڈاٹ از اکوز ٹو 0. تو یہ ایکویشن آف موشن ہے بیسکلی. ہم یہاں سے یہ آئلر لیگرانج ایکویشن ہے، اور آپ جب آپ اس میں لیگرانجین ڈالتے ہیں تو پھر آپ کے پاس جو ہے وہ ایکویشن آف موشن آتی ہے. ان کا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کسی ایک ریفرنس فریم میں تھی. فار ایگزامپل ایس سے کرسپونڈنگ یہ لیگرانجین تھا جو تھا وہ ایل تھا. کیونکہ ایس سے کرسپونڈنگ جو آپ نے لکھا ہوگا وہ ایکشن وہ بیسکلی یہ ہوگا. لیکن جو ایس پرائم ہوگا اس سے کرسپونڈنگ جو لیگرانجین ہوگا وہ ایل پرائم ہوگا اور ڈی ٹی پرائم ہوگا. ٹھیک ہے، تو جب آپ کسی دوسرے ریفرنس فریم میں گئے یعنی کہ ایس پرائم کے، تو وہاں پر آپ کے پاس یہ ایکویشن جو ہیں وہ بیسکلی وہ اس طرح ہو گئیں کہ پارشل ایل پرائم اوور پارشل کیو مائنس ڈی بائی ڈی ٹی آف پارشل ایل بائی پارشل کیو ڈاٹ پرائم از اکول ٹو 0. اس چیز کو ہم کو ویرینٹ ہونا کہتے ہیں، یعنی کہ فارم بالکل ویسے ہی رہی. ٹھیک ہے، اور بس فرق جو آیا وہ صرف پرائمس کا آیا. تو ہم اسپیشل ریلیٹیوٹی میں پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چیزیں اس طریقے سے ٹرانسفارم ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا جو میکسویل ایکویشنز تھیں وہ ایگزیکٹلی ان کی فارم جو ہے وہ ایک ریفرنس فریم سے دوسرے ریفرنس فریم میں سیم رہتی ہے. وہ فارم انویرینٹ یعنی کو ویرینٹ. یہ اس بات کی نشانی ہے کہ لاز آف فزکس آر سیم فار آل آبزرور. آپ دیکھیں کہ میکسویل ایکویشن جو ہیں وہ انڈر گیلرین ٹرانسفارمیشن انویرینٹ نہیں ہیں. رائٹ، یہ فرق ہے. یہ جو ہماری کتاب ہے بیمبینی کی، اس نے ایک ایکسرسائز بھی دی ہوئی ہے جہاں اس نے کہا ہے کہ پروف کریں کہ انڈر گیلرین ٹرانسفارمیشنز میکسویل ایکویشنز آر ناٹ انویرینٹ. یہ کو ویرینٹ نہیں ہے.
تو وہ آپ پروف کر سکتے ہیں. یہ میں نے چیپٹر اوکے یہ ہم نے کر لیا. اب ہم آتے ہیں پیج 3 پہ. اچھا کوئی سوال آپ کے پاس اس سے کوئی جو اب تک ہم نے چیزیں کور کی ہیں؟ یہ شروع میں کافی آپ کو انگریزی دکھنے میں مل رہی ہے. پھر آپ فکر نہ کریں کہ میتھمیٹکس ٹھیک ٹھاک قسم کا آگے آ رہا ہے. تو وہ ابھی تھوڑا سا یہ الفاظ اس لیے میں نے لکھ دیے کہ آپ کتاب پڑھیں یا ان چیزوں کو تھوڑا سا کور کریں تو آپ کے دماغ میں بہت ساری باتیں کلیئر ہوں گی. کوئی سوال ہے تو آپ پلیز کیجیے اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں. کوئی کوشچن؟ آلرائٹ سو اب دیکھیے سیمیٹریز کے بارے میں ہم ابھی تھوڑا سا آگے بڑھا رہے ہیں کیونکہ سارا کھیل میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سیمیٹریز کے حوالے سے ہم دیکھیں گا آخر میں جا کے ہم جو اسپیشل ریلیٹیوٹی کا ایک اور مور ٹیکنیکل ورژن جو آپ کے سامنے میں رکھوں گا وہ بھی سارا سیمیٹری پر بیس کر رہا ہوگا. تو سیمیٹریز آر ویری پاورفل ٹول ٹو ایکسپلور نیچر اینڈ سمپلیفائی کیلکولیشنس. ٹھیک ہے تو یہ یاد رکھیے گا کہ سیمیٹریز جو ہیں وہ بہت پاورفل رول جو ہے وہ فزکس میں ادا کرتی ہیں فنڈامنٹل نیچر آف نیچر کو سمجھنے کے لیے. اینڈ دے آلسو پلے more fundamental role in determining the type of dynamics in certain physical theories. جیسے کہ فار ایگزامپل ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور آپ نے تھوڑا بہت پارٹیکل فزکس میں دیکھا کہ گیج تھیوریز ہیں. تو جو گیج سیمیٹریز ہیں وہ ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ کس قسم کے انٹریکشن ہم نیچر کے اندر ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اور کس قسم کے انٹریکشن نہیں ہو سکتے. تو وہ گیج تھیوریز ہمارے پاس بہترین ایگزامپل ہیں ایسی سیمیٹریز کی کہ جہاں پر ہمیں جیومیٹری یا سیمیٹری ڈکٹیٹ کر رہی ہے کہ ایک پارٹیکل ہے وہ ایک سرٹن ڈکے موڈ میں تو ڈکے کر سکتا ہے لیکن ایک سرٹن ڈکے موڈ میں وہ نہیں جا سکتا کیونکہ سیمیٹریز الاؤ نہیں کر رہی ہیں. رائٹ مطلب جیسے کہ ایک الیکٹران ہے یا کوئی بھی ایک چارج پارٹیکل ہے وہ دو فوٹونز کے اندر ڈگے نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ جو کنزرویشن آف چارج ہے جو اس کے کرسپونڈنگ U1 گیٹ سیمیٹری ہے وہ الاؤ نہیں کر رہی ہے. کنزرویشن آف چارج الاؤ نہیں کر رہا ہے کہ ایک چارج پارٹیکل دو فوٹون میں ڈکے کر دیا ہے. کیونکہ اگر وہ ایک چارج پارٹیکل دو فوٹون میں ڈکے کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کنزرویشن آف چارج جو ہے وہ سیمیٹری ختم ہو گئی ہے, وہ وائلیٹ کر گئی ہے جو کہ ہمیں معلوم ہی نہیں کر سکتا. تو ہمیشہ ایک چارج پارٹیکل اگر ڈکے کرے گا تو وہ اس طرح ڈکے کرے گا کہ ایک فوٹون ہو اور دوسرا کوئی سیم چارج کا پارٹیکل ہو تب تو ٹھیک ہے. یا ایک نیوٹرل پارٹیکل تو دو فوٹون میں جا سکتا ہے یا یہ کہیں ایک نیوٹرل پارٹیکل ایک چارج پارٹیکل میں یعنی کہ ایک چارج پارٹیکل ایک نیوٹرل پارٹیکل میں نہیں جا سکتا. ہاں دو اپوزٹلی چارج پارٹیکل میں ڈکے کر سکتا ہے تاکہ اوور آل چارج جو ہے وہ زیرو رہے. تو یہ سیمیٹریز ہیں جو کہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں. اسی طرح جو ہمارے پاس اسپیشل ریلیٹیوٹی ہے وہ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے کہ اسپیشل ریلیٹیوٹی از نتھنگ مور دین the statement about the symmetries of physics on a particular space time. Yes, یہ خیال رکھیے گا ہم ایک خاص پرٹیکولر اسپیس ٹائم کی بات کر رہے ہیں. آپ نے اگر آپ کو یاد ہو تو ہم جس طرح کی اسپیس ٹائم کی بات کر رہے ہیں اس میں ٹائم کو ہم نیگیٹو لے رہے ہوتے ہیں اور باقی جو ہمارے پاس تین جو وہ جو ایکس وائی زیڈ ہیں ہم ان کو پلس سائن کے ساتھ دیتے ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں سگنیچرس کی. آپ کو پتا ہوگا ہم نے پارٹیکل فزکس میں سگنیچر وغیرہ پڑھے تھے یعنی کہ جو ان کا میٹرک ہے اس میٹرک کے جو ڈائگنل ایلیمنٹس ہیں وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں. ان کو اگر ریکٹینگولر کوآرڈینیٹ میں دیکھیں تو وہ یا تو سگنیچر یہ ہوتا ہے یا پھر اگر ہم ٹائم کو پلس لے رہے ہیں تو باقی جو اسپیس ہیں یعنی کہ ایکس وائی زیڈ ہیں وہ -1 کے ساتھ آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی پرٹیکولر اسپیس ٹائم کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہ لے رہے کہ کوئی سا بھی اٹھا کے لے لیا یعنی کہ ہم کسی ایسے اسپیس کی بات نہیں کر رہے جہاں پہ سارے سائن پازیٹیو ہوں یا سارے سائن نیگیٹو ہوں یا دو پازیٹیو ہوں دو نیگیٹو ہوں یا تین پازیٹیو ہوں اس طرح ہو. تو مطلب ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. ایک خاص اسپیس ٹائم میں آپ دیکھیں کتنی ساری پاسبلٹیز ہیں. مائنس ہو سکتا ہے ایکس مائنس ہو باقی سارے پازیٹیو ہوں یا وائی مائنس باقی سارے پازیٹیو ہیں زیڈ مائنس باقی سارے پازیٹیو ہیں. وہ ساری چیزیں اڑ گئیں
جو چیز بچی ہے ہمارے پاس جس پہ ہم دیکھتے ہیں لاز آف فزکس سیم رہتے ہیں فار آل آبزرورز، وہ یا تو اس طرح لکھیں گے، یعنی کہ ہمارے پاس ایک چوائس یہ ہے یا ایک چوائس یہ ہے، اس کے علاوہ کوئی تیسری چوائس نہیں ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ پرٹیکولر اسپیس ٹائم کی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ وہ اسپیس ٹائم ہے کہ جہاں پہ کہ فزیکل لاز کو ویریئنٹ رہ رہے ہیں یا انویریئنٹ رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. The fundamental interaction, as we saw in particle physics, can be understood as arising from symmetry principle. یعنی کہ جو گیج انویریئنس ہے اس سے نکل کے آ رہے ہیں، اور جو بھی میں نے آپ کو مثال دی کنزرویشن آف چارجز کی. اب دیکھیں بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو سیمیٹریز جو آپ نے چھوٹی کلاسز میں بھی دیکھی ہیں یا ابھی آپ نے حکم صاحب نے آپ کو گروپ تھیوری پڑھائی ہے، تو وہاں پر آپ کا واسطہ ان سیمیٹری سے پڑھا ہے وہ اسٹیٹک سیمیٹریز ہیں. یہ جیومیٹریکل ان نیچر، یعنی کہ آپ شیپس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. جیسے کہ یہ ٹرائنگل ہے، آپ کو 120 ڈگری پہ گھمائیں تو اس کی فارم سیم رہ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایزی ٹو ویژولائز ہے. آپ کے پاس باکس ہے، اس کو آپ 90 ڈگریز کے اوپر ایک مطلب کیوبیکل باکس یعنی کہ ایک اسکوائر ہے فرض کریں آپ کے پاس، تو آپ کہاں گیا اور چلے گئے ایک سیکنڈ. ہاں ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس ایک اگر اسکوائر ہو تو ہمیں معلوم ہے اس کو 90 ڈگری پر گھمائیں تو اس کی شیپ انوائرمنٹ. تو یہ بھی اسٹڈی کرنا اچھی بات ہے. اور اس طرح کی ٹیکنیک جو ہم سیکھتے ہیں وہ ہم پھر سالڈ اسٹیٹ فزکس میں، مالیکولر فزکس میں اور دوسری فزکس کی برانچز میں ہم لگاتے ہیں. لیکن ہم جو جو پارٹیکل فزکس ہے یا ہم جنرل ریلیٹیوٹی اسپیشل ریلیٹیوٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم مور انٹرسٹڈ ہوتے ہیں ڈائنامیکل سیمیٹریز میں، جس میں کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ لیگرانجین کیسے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، وہ کیا ٹرانسفارمیشنز ہیں کہ جس میں لیگرانجین کی جو فارم ہے وہ کوویرینٹ ہے، یعنی کہ ایل گوز ٹو ایل پرائم، اور وہاں پہ اس کی کوئی فارم چینج نہ ہو رہی ہو. ہم اس چیز کے اندر انٹرسٹڈ ہوتے ہیں. یا دیکھیے یہ 1 منٹ سے کم کا وقفہ رہ گیا، میں آپ کو یعنی کہ ہم آگے بھی کلاسز کنٹینیو کریں گے تو آپ لوگ کہیں جائیے گا نہیں، میں آپ کو اگلا لنک بھیج دوں گا. تو کیونکہ اب 1 منٹ سے کم رہ گیا، اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ کیجیے، تاکہ اور اگر نہیں ہے ابھی فی الحال تو سوچ کے رکھیے، اگلے اس کے اندر جو ہمارا سیشن ہوگا ہم اس میں دیکھ سکیں گے. پلیز کوئی آپ کے پاس سوال ہے تو آپ کر لیجیے، سوچ لیجیے، پھر ہم اگلے سیشن میں اس کو جو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں اس کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں. تو اسٹے ٹیون.